اللہ کے نبیوں اور رسولوں کی عزت و ناموس کا تحفظ اور ان کی عزت و ناموس کے خلاف کسی قسم کے اقدام کو روکنا صرف اسلام کا اور قرآن مجید کا دیا ہوا قانون نہیں ہے۔ یہ ایک ایسا قانون ہے جو بائبل اور قرآن دونوں کتابوں میں یکساں موجود ہے، اور جس پر یہودیت، مسیحیت اور اسلام تاریخی ترتیب کے اعتبار سے یہ تینوں مذاہب متفق ہیں۔ یہ الگ بات ہے کہ بعض مذاہب کے پیروکار اگر اپنی مقدس کتابوں کی تعلیمات سے آگاہ نہیں رہے اور وہ بے خبر ہو گئے ہیں یا لا تعلق ہو گئے ہیں، تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ نبوت اور رسالت اور کلام الہی کے تقدس کی حفاظت کا قانون صرف مسلمانوں کا مسئلہ ہے۔ نہیں، یہ پورے عالم انسانیت کا مسئلہ ہے، یہ جملہ مذاہب عالم کا مسئلہ ہے۔ تمام مذاہب اس بات پر ایمان رکھتے ہیں، اور سب سے پہلے میں یہ کوٹ کرنا چاہتا ہوں، عالمی برادری کو آگاہ کرتے ہوئے، مسلمانوں کا دل جتنا دکھا ہے، 1.5 ارب کی تعداد میں کرۂ ارضی پہ بسنے والے مسلمان، جن کا جینا مرنا، جن کی عزت، جن کا ناموس تاجدار کائنات صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس کے ساتھ محبت پر قائم ہے، جو آقا علیہ السلام کے ناموس اور عزت و عظمت پر مرنا اپنی سعادت سمجھتے ہیں، یہ ان کا ایمان ہے، جانتے ہوئے کہ مسلمانوں کے ایمان کا عالم یہ ہے کہ مسلمانوں کے ایمان پر حملہ کیا جائے، مقدس کتاب قرآن پر حملہ کیا جائے اور ناموس و عظمت مصطفیٰ پر حملہ کیا جائے، تو یہ حملہ پوری انسانیت پر حملہ ہے، یہ مذاہب عالم پر حملہ ہے، یہ انسانی شرافت اور انسانی وقار پر حملہ ہے، یہ جمہوری اقدار پر حملہ ہے، یہ امن عالم پر حملہ ہے، یہ بین المذاہب ہم آہنگی کے تصور پر حملہ ہے، یہ دہشت گردی کے خلاف ہونے والی جنگ پر حملہ ہے، یہ اقوام و ملل اور سوسائٹیز کے درمیان پر امن بقائے باہمی کے تصور پر حملہ ہے۔ میں یہاں بائبل کو کوٹ کرنا چاہوں گا۔ قرآن مجید میں تو عقیدہ تحفظ ناموس رسالت ہے، احادیث نبوی اور سنت رسول میں عقیدہ تحفظ ناموس رسالت ہے، مسلمانوں کا تو یہ ایمان ہے ہی، مگر میں عالمی برادری کو، غیر مسلم اقوام و ملل کو بتانا چاہتا ہوں کہ بائبل کی پہلی 5 کتابیں، جن کو خمسہ موسوی کہتے ہیں اور وہ پینٹاٹیوک کے نام سے انگلش میں جانی جاتی ہیں، اور یہ وہ پہلی 5 کتابیں ہیں پینٹاٹیوک جن میں موسیٰ علیہ السلام پر اترنے والے احکام کا ذکر ہے۔ اس کو سیدنا عیسیٰ علیہ السلام نے نہیں بدلا تھا، وہ اسی کے تسلسل پر اپنی بعثت کے ساتھ آئے۔ ان پہلی 5 کتابوں میں ایک کتاب شامل ہے جس کو لیویٹیکس کہتے ہیں، اس کے چیپٹر 24 اور اس کی ورس نمبر 13، 14، 15، 16، ان تمام ورسز میں 5 مقامات پر ایک ہی باب کے اندر آیا ہے، اور بائبل میں لکھا ہے "And the Lord spake unto Moses, saying, He that blasphemeth the name of the Lord, he shall surely be put to death, and all the congregation shall certainly stone him." تو سب سے پہلے تحفظ ناموس رسالت اور تحفظ ناموس نبوت کا قانون اللہ رب العزت نے حضرت موسیٰ علیہ السلام پر اتارا تھا، اور یہ شریعت موسوی میں تھا کہ جو شخص اللہ کے اتارے ہوئے کلام کی اور اس کے مقدس انبیاء اور رسولوں کی اور اس کے مقدس الفاظ کی بے حرمتی کرے گا، اس کی سزا موت ہے اور اس کو سٹوننگ کی جائے گی۔ اور اس کے علاوہ کئی کتابوں میں، بائبل کی اولڈ ٹیسٹامنٹ میں ناموس نبوت و رسالت اور ناموس کلام الہی کے تحفظ کے قانون کی انتہائی سخت الفاظ میں شدت کے ساتھ بیان کیا گیا۔ پھر عیسیٰ علیہ السلام نے اسی قانون کو برقرار رکھا۔ اس بائبل کی نیو ٹیسٹامنٹ میں، گوسپل انجیل میں، میتھیو میں، مارک میں، لیوک میں، تینوں کتابیں جو انجیل مقدس کی ہیں، مارک کے چیپٹر 12 آیت نمبر 31 سے 32، میتھیو کے چیپٹر 12 اور مارک کا چیپٹر 3 ورس نمبر 29، لیوک کا چیپٹر 12 ورس نمبر 10، اس میں اسی حکم کو برقرار رکھا گیا، تحفظ ناموس رسالت اور تحفظ ناموس کلام الہی کے حکم کو برقرار رکھا گیا، اور کہا گیا کہ اگر کوئی ایسے جرم کا ارتکاب کرے گا، اس کی معافی نہ دنیا میں ہو سکتی ہے سزا پانے سے، نہ آخرت میں ہو سکتی ہے۔ یہ بات اس لیے واضح کی
کہ یہ اقوام عالم کو اس کا علم ہو جائے کہ آج پوری دنیا پر کرۂ ارضی پر اگر 1.5 ارب مسلمان دکھی ہیں، پریشان ہیں، مضطرب ہیں، سراپا احتجاج ہیں، تو انہیں معلوم ہونا چاہیے کہ تاجدار کائنات صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی عزت و حرمت پر حملہ یہ تمام انبیاء کی عزت پر حملہ ہے، اللہ کے کل رسولوں کی عزت پر حملہ ہے، آسمان سے اترنے والی تمام الہامی کتب پر حملہ ہے، تمام الہامی مذاہب کے تقدس و ناموز پر حملہ ہے، پورے عالم انسانیت پر حملہ ہے، پورے نظام وحی الہی پر حملہ ہے۔ یہ صرف ایک امت کا نہیں، تمام امتوں کی عزت کا مسئلہ ہے۔ کتنے افسوس کی بات ہے کہ انہیں آزادی اظہار رائے کا حق تو عزیز ہے، مگر 1.5 ارب مسلمانوں کی رائے کا جو اظہار ہو رہا ہے اس کا تقدس ملوث رہی ہے۔ امریکہ کے دستور میں درج ہے 8ویں ترمیم میں کہ ایسی سزا، اس قدر سنگین سزا نہیں بنائی جائے گی اور نہیں دی جائے گی جو انسانی عزت اور انسانی وقار کے منافی ہو۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے، اگر امریکہ کا دستور ایک شخص کی انسانی عزت اور وقار کے تحفظ کا اتنا خیال کرتا ہے کہ اس عزت، انسانی عزت اور وقار کے منافی سزا نہیں بنائی جائے گی اور سزا نہیں دی جائے گی، ایک شخص کی عزت و وقار کے منافی آپ سزا بنانے کے تیار نہیں، کیونکہ ہیومن ڈگنیٹی کے اگینسٹ ہے، اور وہ جو کروڑوں اربوں انسانوں کی ڈگنیٹی اور ان کی آنر اور ان کی رہنمائی اور ان کی عزت اور ان کے ناموس اور ان کی ہدایت کے سر چشمہ جو اللہ کے نبی اور اللہ کے رسول ہیں، ان کی عزت اور وقار پر حملہ کر رہے ہیں۔ ہم عالم انسانیت کے امن کو برقرار رکھنے کے لیے اور مختلف مذاہب کے درمیان ہم آہنگی کے لیے اس لا آف ڈیفیمیشن کا دروازہ کھٹکھٹا رہے ہیں۔ اگر ایک انسان کی حتک عزت کی اجازت دنیا کا کوئی قانون نہیں دیتا تو پھر 1.5 ارب مسلمانوں کے محبوب اور ان کے ایمان کا مرکز و محور تاجدار کائنات کی عزت و حرمت پر حملہ کرنے کی اجازت کون سا قانون دیتا ہے؟ وہاں لا آف ڈیفیمیشن کیوں خاموش ہے؟ اللہ رب العزت حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عزت و ناموس پہ ہمیں جینے اور مر مٹنے کی توفیق دے، اور آقا علیہ السلام کی عزت و حرمت کے اس ایمان پر پوری امت اور پوری انسانیت قائم ہو، اور مذاہب اور اقوام عالم کی عزت و حرمت کے تحفظ کے لیے اللہ تعالیٰ توفیق دے مسلم حکومتوں کو کہ وہ UN سے قانون بنوا سکیں اور ایسے شر انگیز اقدامات کو ہمیشہ کے لیے رکوا سکیں۔ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ وہ سازش کو ناکام و نامراد کرے۔ ایک شخص تھے پروفیسر گیری ملر، یہ نامور کرسچن سکولر تھے، میتھمیٹیشنز تھے، یہ اسپیشلسٹ تھے میتھمیٹکس کے حصہ، علم ریاضی کے اور لاجک کے، اور ٹورانٹو یونیورسٹی کے پروفیسر تھے میتھمیٹکس اور لاجک کے، اور وہ 1977 تک مسلمان سکولر سے مناظرے کرتے تھے۔ ان فی ذلک لآیۃ